آپ کی اپروچ صحیح ہونی چاہیے، آپ کا دیکھنے کا انداز چیزوں کو اہل بیت والا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اہل بیت کا دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے، اسی لیے کبھی کبھار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین کا حق تھا تو امیر المومنین نے ایسے کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا، کیسے کیوں نہیں کیا، جیسے ہم کرتے ہیں ویسا کیوں نہیں کیا؟ بھائی ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ علی ہے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ سمجھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک صاحب ابھی آئے تھے اور انہوں نے دین حق قبول بھی کیا، ان کا اشکال یہی تھا، اسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے تھے۔ ان کو صرف اتنا سمجھا دیا کہ یہ علی ہے، علی کو اپنی آنکھ سے اپنی اینک سے نہیں دیکھ سکتے ہو تو، ابھی میں اس سے زیادہ یہاں نہیں کھول سکتا، صرف اتنا سا ایک روایت پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اہل بیت اس دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہم اس دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اس جگہ پہ پہلے میں تھوڑا سا مختصر بیان کر دوں، کم روایت پیش کروں گا آپ کے سامنے، جی میرا چاہتا ہے ساری روایت پیش کروں، برکت اصل روایت میں ہے، میری گفتگو میں کوئی تاثیر نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، راوی نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی کنیزوں کو منع کیا ہوا تھا کہ چھت پر نہ جائیں۔ ایک کنیز کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بچے کو گود میں لیے چھت پہ جا رہی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو گھبرا گئی، گھبرا کے بچہ گر گیا اور بچہ دنیا سے چل بسا۔ اب امام کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہوا ہے؟ امام کو کس بات پہ دکھ ہوا ہے جی؟ معمولاً یہ ہے کیونکہ میرا بچہ ضائع ہوا ہے، لیکن امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما تغیر لونی لما ادخلت علیہا من الرعب، یہ مجھ سے ڈر کیوں گئی؟ اصل دکھ اس بات کا ہے، وہ اس لیے ڈری کہ اس میں معرفت نہیں ہے امام کی، اس میں بھی امام کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن امام کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان امام سے ڈر جائے۔ انسان بھی کون؟ اپنی کنیز۔ میرے چہرے کا رنگ اس لیے تبدیل ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے ڈری کیوں؟ وَكَانَ علیہ السلام قال لها انت حرۃ لوجہ اللہ، اس کو سزا کیا ملی ہے؟ اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اب ہم اپنا ذرا سوچیں، وہ کنیز بھی نہیں ہے جو ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، یہ میری اطاعت نہیں کرتی ہے۔ قرآن نے مجھے قوامون علی النساء کہا ہوا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ جب کبھی کوئی ایسا آئے نا، میں کہتا ہوں پہلے رجل تو بنو، مرد تو بنو، اس کے بعد اس آیت کی طرف آؤ۔ مرد ہوتے نہیں ہیں، قوام ہونے کے چکر میں اور ہوتے ہیں۔ اگر مرد ہو تو اسے اس آیت کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود قوام ہوتا ہے ذاتاً۔ اور عورتوں کو یہ بات انتہائی پسند ہے کہ مرد قوام ہو۔ ابھی وہ روایت پیش نہیں کروں گا۔ خواتین کو وہ مرد زیادہ پسند ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں کریں۔ ہم سب غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے کہیں کہا تو ایک لڑکے نے کہا کہ ہمارے فلان نے 2 شادیاں کی تھی تو اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا میں مرد کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات تھوڑی کر رہا ہوں جس کی بیوی اسے گھر سے نکال سکے۔
بھائی مرد ہونا شرط ہے، مرد ہو تو قوام ہو، مرد ہو تو دوسری شادی ہے، وہی اللہ پھر اس چکر میں مت پڑو، نہ دوسری کی شادی کے چکر میں پڑو، نہ ہی قوام ہونے کے چکر میں پڑو.